بھی کیا کہ کل سے سوشل میڈیا پر ذاتی نجی محفل میں یہ ایک چل رہا ہے کہ جی ایک آدمی نے ایک بزرگ کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا. تو چونکہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ شخصیت کون ہے، اس سے کسی کا سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے. میں ایک دین کا خادم ہونے کے ناطے اپنی مبلغانہ رائے دینا چاہوں گا. اپنی اس مراد جو قرآن اور سنت اور حدیث اور علماء کی جو رائے ہے، امت کا موقف ہے، وہ ہمارے اسلاف نے، اکابر نے، بزرگان دین نے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خواہ فاضل بریلوی نے اس پر پورا لکھا کہ مزارات پر حاضری کے آداب کیا ہے. مگر اس سے پہلے یہ بات جان لیں، یہ پیش نظر رہے، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کھیتی اگی ہوئی ہے نا، ایک یعنی مثال کے طور پہ ایک پودا لگا دیا ایک ذمہ دار نے. اگر ایک ذمہ دار مسلمان ہے اور وہ کہیں کہ یہ فصل میں نے اگائی ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، یہ فصل میں نے اگائی ہے، تو اس کا ایمان محفوظ ہے اور بات بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ایک مشرک کہے کہ یہ پودا میں نے اگایا ہے، اس کے شرک میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے. ایک مسلمان اور صاحب ایمان جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اگایا ہے، کیا مطلب؟ میں نے محنت کی ہے، اپنی ڈیوٹی دی ہے، ذمہ داری کی ہے، میں نے بیج ڈالا ہے، اسے پتہ ہے، اس کے تحت شعور میں موجود ہے کہ اصل اس میں ساری کارسازی تو میرے رب کی ہے، اس کے ذہن میں. جبکہ مشرک کے ذہن میں یہ نہیں ہے، مشرک کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا، لہذا اس کے شرک میں اور اضافہ ہو جائے گا. ایک آدمی قدم قدم پہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قدم قدم پہ کہہ رہا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، قدم قدم پہ کہہ رہا ہے کہ نماز حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے، ختم نبوت حقیقت ہے. اور ایسا بندہ اگر اپنی ماں کے قدموں کو چومنے کے لیے جھک جائے، اپنے باپ کے قدموں کو چومنے کے لیے جھک جائے، باپ بیمار ہے، زمین پہ لیٹا ہے، بیڈ پہ لیٹا ہے، یہ آئے اترے اور جھک کر اس کے قدموں کو بوسہ دے دے، یہ عبادت نہیں ہے. استاد کے ہاتھ کو بوسہ دے دے، عبادت نہیں ہے. مسجد کے دروازے کو جھک کر چوکھٹ کو بوسہ دے دے، یہ عبادت نہیں ہے. اسی طرح کسی اللہ کے ولی کے مزار کو، چوکھٹ کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے محنت کر کے مخلوق خدا کی خدمت کی تھی، لاکھوں لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار اور تبلیغ سے یہ حلقہ بگوش اسلام کیا تھا، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو شان دی ہے. اللہ کا دوست ہونے کی وجہ سے، اللہ کا دوست ہونے کی وجہ سے اس کو آگے جھک کر سلام کرتا ہے، یا اس کے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے، یا اس کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے اللہ کی وجہ سے، تو یہ نہ بدعت ہے، نہ گمراہی ہے، شرک اور کفر تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جائز ہے. تقی الدین سبکی بہت بڑے امام الحدیث، کون نہیں جانتا، حدیث کے امام، حضرت امام نووی کے شاگرد. حضرت امام نووی نے ان کو ایک مصلی دیا تھا انعام کے طور پر. یہ ہر روز کی بنیاد پر اس مصلی کو بچھاتے، نماز بھی پڑھا کرتے، اور اس کو بعض اوقات بیٹھ کر چوما بھی کرتے کہ میرے استاد نے تحفہ دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں چلے گئے، کافی عرصے کے بعد مدینہ منورہ آئے. اس وقت روزہ پاک کی کیفیت اور حیت یہ نہ تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر حضور نبی پاک سن کے مزار پاک پر باقاعدہ چہرہ رکھ دیا. ایسے چہرہ رکھا اور کافی دیر تک چہرہ مسلتے رہے، ملتے رہے، برکت حاصل کرتے رہے. صحابی رسول، مؤذن رسول اور سیدنا امیر المومنین اور دیگر صحابہ کرام دیکھنے والے، کسی ایک نے بھی بدعت کا، شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. ہاں یہ تو میں نے عرض کیا کہ اگر تقرب کے لیے، اور پھر اچھا اگر چومتے نہیں، اگر کوئی بندہ چوبے نہیں اور ایسے جا کے ویسے ہی کھڑا ہو جائے تو قیام بھی نماز کا فرض ہے اور سجدہ بھی نماز کا فرض ہے.
اگر ایسے کھڑا ہو جائے گا اس تعظیم کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے اس بزرگ کی کوئی اس طرح دل میں رکھ کر، تو یہ بھی تو شرک ہے۔ جب کھڑے ہونے سے بھی شرک ہو سکتا ہے، اور اگر کھڑے ہوا اس لیے کہ نہیں، اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ اسے خدا جانا ہے، نہیں، خدا کا بندہ جان کر، معلم جان کر، شیخ جان کر، بزرگ جان کر عقیدت کے اظہار کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کا تصور نہیں ہے، ہاں اللہ کے دوست ہونے کا تصور ہے، تو یہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ لہذا اس کی چوکھٹ کو تعظیمن سے بھی نہیں بلکہ عقیدتن کا میں لفظ بولوں گا، محبت کے ساتھ چومنا، اس پہ کفر اور شرک کا فتویٰ دینا، یہ بات یاد رکھیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی بندہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اور اس کو کسی نے کافر کہہ دیا تو یہ کہنے والا یقیناً کافر ہے، یہ کہنے والا یقیناً مشرک ہے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا مجھے اپنی امت کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ پیسے میں پڑ جائیں گے، یہ پیسے کے لالچ میں پڑ جائیں گے، یہ کمانے کے لیے دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے، مجھے یہ ڈر ہے۔ گویا یہ امت جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضور نبی پاک نے اس کو شرک پروف کر دیا ہے، اب وہ مشرک نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، وہ کوئی بھی ہو، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب علماء نے واضح کر دیا، آپ کی اپنی عقیدت اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، مگر شریعت کے ضابطے اپنی جگہ پر ہیں۔ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ فتویٰ ہے، اور آپ نے فرمایا مزارات پر جاؤ، جانے کا طریقہ کیا ہے کہ بزرگ کے پاؤں کی طرف سے آؤ، اور جا کر ان کا جدھر چہرہ ہے ادھر اس طرف کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کہا کہ نہ ہاتھ لگاؤ، نہ بوسا دو، اور نہ چومو، قبر کو نہ چومو۔ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تم تو چومنے کے لیے، محبت کے لیے جھکو گے نا، لوگوں میں فتنہ پھیل جائے گا، اور پھیلا نا فتنہ، یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے تو یہ گناہگار ہو جائیں گے، اس لیے فتنے کے ڈر سے فرمایا 4 قدم دور ہو کر فاتحہ شریف پڑھو، 4 قدم دور فاتحہ شریف پڑھو، اور فاتحہ پڑھ کے ان بزرگوں کے درجات کے لیے بلندی کے لیے دعا کرو، اور ان سے فیض پاؤ، اور فیض اور تبرک کی نیت کر کے۔ تو میں یہ عرض کروں گا اصل طریقہ یہ ہے کہ مزارات پہ جائیں 4 قدم، اور دوسرا یہ جو چادر چڑھانے والا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر پہلے سے چادریں موجود ہیں تو نئی چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہی چادر کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی رفائی کام پہ لگا دیں۔ مگر اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کے مزار پہ دور سے آتا ہے، اور دور سے آتا ہے، اسے نہیں پتا وہاں چادریں موجود ہیں کہ نہیں موجود، وہ محبت اور عقیدت سے چادر لے آتا ہے، اور اگر ڈال دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ رفائی کام کر رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا شرک اور کفر نہیں ہو گیا۔ ہمیں اس حوالے سے میں پھر کہوں گا، اس میں بھی ہمیں امانت اور دیانت سے کام لینا چاہیے۔ اکابر اور بزرگان دین کے مزارات اولیاء یہ برکت کے خزانے ہیں، برکت کی جگہ ہیں، اللہ کے بزرگوں کے جہاں جست ہیں اور جہاں ان کے مزارات ہیں، وہاں جا کر اور اللہ والوں کے پاس جا کر دعائیں مانگنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بی بی مریم اللہ کی وہ نبیہ نہیں تھی، اور ان کے پاس جب آپ چلے گئے ایک سفر میں، ان کے پاس کھانا رکھ کے واپس آئے تو ان کا کھانا تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ان کو کافی دن لگ گئے، وہ کھانا ختم ہو گیا، پاس دیکھا تو نئے بہترین قسم کے پھل پڑے ہوئے تر و تازہ۔ تو پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے میرا اللہ۔ تو کہا اچھا یہ جگہ بڑی برکت والی ہے، مریم پہ اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہے۔ تو وہیں پر حضرت زکریا نے دعا مانگی، قرآن میں موجود ہے، مالک اگر تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا ہوا جو میری عمر 99 سال کی ہے اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر رسیدگی اور ذوف کے اندر، بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے نا۔ تو پتہ چلا بزرگوں کے پاس جا کے، مزارات پہ جا کے، برکت والی جگہ پہ جا کر اس طریقے سے دعا مانگنا۔ اور پھر دوسرا رہا کہ جو گئے ہیں خان صاحب، وہ کون سے کو عالم دین اور مفتی، آپ نے کون سی ان سے پیچھے نمازیں پڑھنی، وہاں ان کی اپنی ایک عقیدت ہے، پھر اب ان کا وضاحت کا۔ اور میں پھر کہوں گا کہ کوئی خان صاحب ہوں، کوئی حکمران ہو، انہیں بھی چاہیے کہ آپ نے اگر جانا ہے مزارات پہ، بے شک آپ کی ایک عورت کے ساتھ یا آپ کی ایک عورت نے رہنمائی کی ہے،
اور ممکن ہے اس کو اللہ نے بڑا علم اور روحانیت سے نوازا ہو، مگر آپ کو چاہیے، آپ نے مزار پہ جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، آپ کا ایک نام ہے، آپ کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ پھیل سکتا ہے، لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ مستند علماء سے رہنمائی لے کر پھر حاضری دیں۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے معاملے میں اعتدال سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔